اگر آپ کو تلاش ہے ان جوابات کی جو آپ کو ذہنی اور روحانی سکون کا احساس دلائے، آپ کے ایمان توکل کو مضبوطی بخشے، دین کی خوبصورتی اور حقیقت سے روح شناس کرانے کے لیے نامور علماء اور مفکرین کے خطبات، دینی و دیگر مسائل سے جڑے آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ خواتین اور بچوں کے لیے مخصوص پروگرام کے ذریعے روزانہ ہر لمحہ صرف اصلاح ٹی وی پر دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ ابتدا ہے حسین کے غم کی، پہلی تاریخ ہے محرم کی۔ آج یعنی پہلی محرم کو امام باڑے سے نکلے شاہی جلوس کے ساتھ محرم کا آغاز ہوا۔ جلوس اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ رومی گیٹ گھنٹہ گھر سچکھنڈا سے ہوتا ہوا دیر رات حسین آباد چھوٹا امام باڑہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں شامل تمام عقیدت مندوں نے تبرکات کی زیارت کر دعائیں مانگیں۔ وہیں جلوس میں شامل عقیدت مندوں کی کپکپاتی آواز ماہ آغاز کی دستک دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جلوس سے قبل مجلس کو خطاب بھی کیا گیا۔ بعد مجلس کے جلوس کی شروعات ہوئی، جس میں شہنائی کے ساتھ ساتھ بجتی ہوئی ماتمی دھن سن کر عزادار غمگین ہو اٹھے۔ مرثیے خواہ امام حسین کی مدینے سے رخصتی کے حال کے مرثیے پڑھ رہے تھے، جسے سن کر جلوس میں موجود سبھی کی آنکھیں نم ہو اٹھیں۔ 22 فٹ کی موم اور 17 فٹ کی ابرق کی زری امام حسین کی سواری ذوالجناح کے علاوہ دیگر تبرکات کی زیارت عقیدت مندوں نے کی۔ جلوس میں جگہ جگہ سبیلیں بھی لگی ہوئی تھیں، جس میں پانی، جوس وغیرہ تقسیم کیا گیا۔ جھنڈا بلند سچ کا ہے سارے جہان میں، چرچا حسینیت کا ہے زمیں آسمان میں۔ ماہ محرم آ گیا، ہر طرف حسین کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ہر خاص و عام در امام حسین کی طرف ذوق و شوق سے بڑھنے لگا۔ کہیں مجلس، کہیں تقریر، کہیں نوحہ، کہیں ماتم، کہیں جلوس، کہیں سبیلیں دکھائی پڑنے لگیں۔ امام حسین بے شک نواسائے رسول تھے۔ جب رسول اللہ کے دین اسلام پر اسلام کے نام سے بے دینی چھانے لگی، جھوٹ کو سچ بتایا جانے لگا، تو امام حسین نے اپنے نانا کے سچے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب تا قیامت اسلام اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ سر بلند رہے گا۔ کوئی بھی طاقت کتنے بھی جتن کر لے، نہ امام حسین کا نام مٹ سکتا ہے اور نہ ہی ان کا مشن۔ آج دنیا کے تمام مذہب کو ماننے والے امام حسین کا ذکر بڑے احترام سے کرتے ہیں، اپنی اپنی طرح سے ان کی بے مثال قربانی یاد مناتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ امام حسین نے عظیم قربانی دے کر انسانیت کو زندگی بخش دی ہے۔ آج ہر قوم، ہر ملت کا آدمی کہتا ہے حسین ہمارے ہیں۔ یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسانیت دراصل اسلام ہی کا دوسرا نام ہے۔ جھوٹے مکہ لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسے بدنام کر دیا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے مکہ کی وادی میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کی قربانی اللہ کے حکم سے دیا، مگر اللہ نے انہیں بچا کر ان کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ حضرت اسماعیل بچ گئے تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میری قربانی کیوں قبول نہ ہوئی؟ اللہ نے کہا کہ میں نے ان کی جگہ ایک بڑی قربانی کو خاص کر دیا جو تمہاری اولاد دے گی جب اسلام پر سب سے زیادہ سخت گھڑی آئے گی۔ مکہ میں انہی کی اولادیں پھلی پھولی، وقت کے ساتھ ان میں برائیاں آتی گئیں، مگر ایک گھرانہ ان برائیوں سے سدا دور رہا جسے بنی ہاشم کہتے ہیں۔ اسی گھرانے میں رسول خدا محمد صاحب اور مولا علی پیدا ہوئے۔ محمد صاحب نے جھوٹوں کے بیچ سچ اور انسانیت کی مہم چھیڑی تو مکہ والے ان کے دشمن ہو گئے، مگر ان کی سچائی اور امانت داری کو جھٹلا نہ سکے۔ دشمنی کرتے رہے مگر صادق اور امین کہہ کر اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے رہے۔ عرب کے لوگ اس وقت بہت بگڑے ہوئے تھے، ایسے میں محمد صاحب نے تمام مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی مہم کو جاری رکھا۔ یہ مہم انسانیت کی مہم تھی۔ جب مکہ والے ان کے قتل پر اتر آئے تو وہ مدینہ چلے گئے۔ اب مدینہ اسلام کا مرکز بن چکا تھا، مگر مکہ کی عظمت برقرار رہی کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے۔ مدینہ میں لاکھوں لوگ مسلمان بن گئے مگر مومن کچھ ہی لوگ تھے، اس کا گواہ قرآن بھی ہے۔ اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ خیالاتوں میں بدلاؤ آنے لگا، سچے لوگوں پر جھوٹے لوگ حاکم بن گئے اور اسلام کو اپنی مرضی کا نظام بنا کر رکھ دیا۔
کہنے کو مسلمان تھے مگر اسلام سے بہت دور تھے۔ ایسے میں امام حسین نے انسانیت کو زندگی دینے کے لیے اپنے گھر والوں کو اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے انسانیت اور اسلام کو بچا لیا۔